کہ ہم ایک لڑائی میں تھے میدان جہاد میں, تو ایک نوجوان, ہم اسے دیکھتے تھے دن میں روزہ رکھتا تھا, رات میں تہجد پڑھتا تھا, بہت تھوڑا آرام کرتا تھا, مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, بہت زیادہ پرہیزگار تھا, اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا. تو کئی دن ہو گئے, کئی ہفتے ہو گئے, ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو, کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا, میں پہرا دوں گا, پھر جب میں سوؤں گا تو یہ نوجوان پہرا دے گا. یہ عرب سے کتاب چھپی ہے, اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے 100 طریقے. اس کتاب میں یہ واقعہ, میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے. عرب سے جو کتابیں آتی تھیں نا عربی میں, تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے, بہت سے علماء لیتے تھے, میں بھی لیتا تھا, ان کا ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے. تو وہ ایک عرب عالم نے یہ کتاب لکھی, بڑی زبردست کتاب تھی. تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے. تو کیا ہوا, کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے, اور جب میں نے اس کو نیند سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا, خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی, ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی. کہتا ہے میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں, بہت خوبصورت عورتیں. کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا. تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں, یہ تمہاری بیوی نہیں ہے, تمہاری بیوی آگے ہے, وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا. تو وہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے. تو میں جب آگے گیا ہوں, اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں, کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ, جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے, ایک تخت پہ ایک بہت حسین عورت, بہت ہی حسین, اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے, کھانے پینے کا نا, افطاری کا نہیں ہوتا سامان. تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کرنا ہے. اب رات کے وقت کس کی تو خواب آ رہا ہے نا اس کو. کہہ رہے میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں, میرا دل للچا رہا ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے, جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا, جو یعنی حقیقت میں افطاری کے ٹائم, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے, اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا, میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا, کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں, پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا, تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی, اس کی کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. تو کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی, پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا, اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسا ہی خواب تھا, ایک پراگندہ خیال ہوگا, آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے, قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا. اب وہ جو بزرگ تھے نا, ان کی غالباً عبداللہ بن مبارک تھے, کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب, یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی, افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے, وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے, کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں, مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. ایسا ہوا تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے, دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا.